لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذمہ دار سادات کرام نے یہ بتایا کہ مال بچانے سے زیادہ، جان بچانے سے زیادہ، تجارت بچانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان بچا رہے۔ جان ویسے بھی کہاں قیامت تک رہنے والی ہے، ہماری جان 60 سال رہے گی، 100 سال رہے گی، 200 سال ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آخرکار موت تو آنی ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایمان ویسی دولت ہے کہ ہم زندہ رہتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم مسلمان رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہماری پہچان ہوتی ہے۔ امام احمد رضا سے کہا گیا کہ حضور کوئی دیوبندی آتا ہے، وہابی آتا ہے، یا کوئی دیگر جماعت کا آدمی آتا ہے، آپ اتنی سختی برتتے ہیں، اگر اسے بھگا دیا جائے، اسے بیٹھایا نہ جائے، اس کی بات نہ سنی جائے، اسے چائے نہ پلایا جائے، تو یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا چہرہ پک ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کس تہذیب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں؟ کیا تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں؟ اگر تہذیب نیچری کی بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تہذیب اسلامی کی بات کر رہے ہیں، اگر محمدی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، اگر قرآنی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ وہابیہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، یہ دیوبندیہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، یہ نیچریہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتنہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ فتنہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے اندر رواداری آ گئی ہے، دین کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ایک کانگریس پارٹی کا نیتا بی جے پی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتا ہے، سماج وادی کا نیتا بی ایس پی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچئے اگر کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی سیاسی پارٹی ہے، قانونی طور پہ ان تمام کو ہندوستانی پارٹی کہا جاتا ہے، ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں، کبھی بی ایس پی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی بھاجپا کی حکومت ہوتی ہے، کبھی کانگریس کی حکومت ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم بسپا کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہندوستانی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کی ہے، ہندوستانی قانون کے مطابق قائم کیا ہے، لہذا ہم جس کو چاہیں اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پارٹی کا لیڈر دوسری پارٹی کی دعوت اٹینڈ نہیں کرتا ہے، کسی پارٹی کا ایم ایل اے دوسری پارٹی کے ایم ایل اے کے ساتھ گہرا رشتہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کانگریس کا لیڈر بھاجپا کی میٹنگوں میں شرکت کرنے لگے تو کانگریس کی نظر میں مشکوک ہو جائے گا۔ بلا شبہ اس فلسفے کو ایک سبھاسد سمجھتا ہے، ایک ایم ایل اے سمجھتا ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ آج کے زمانے کے ہمارے نام نہاد سنی مولوی نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی امام نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی مفتی نہیں سمجھ رہے ہیں، سنی کہلانے والے سید نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایمان ہی نہیں بچا تو تم یہ اتحاد قائم کر کے کیا کر لوگے؟ جتنے لوگوں نے اتحاد قائم کرنا چاہا ان کا ظاہری مقصد یہ تھا کہ شاید دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، کچھ لوگ اس نظریے کے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن وہی لوگ اپنے بھائی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے باپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے ایسے بیٹے ہیں کہ بیوی کی محبت میں انہوں نے ماں باپ سے رشتہ ختم کر لیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سسرال والوں کی محبت میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو نادان اپنے بھائی کو چھوڑ دے رہا ہے، جو نادان اپنے گھر کے جھگڑے کے بنیاد پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہا ہے، وہی نادان رسول پاک کے دشمنوں کو اپنا دوست بتا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو صلح کلیت پھیل رہی ہے، عوام سے زیادہ وہ مولوی ذمہ دار ہیں جو وہابیوں کی میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، ان کے میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کوئی چاند دیکھنے کے نام پر وہابیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے، کوئی مذہب، کوئی سیاسی اور ملی مسائل کا بہانہ بنا کر کے وہ وہابیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر پورے ہندوستان کے سنی مسائل اور سنی علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو ہمیں کسی دوسرے سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کسی چور
چور کے ساتھ پولیس والے کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اگر پولیس والا چور کے ساتھ چائے پیتا ہوا نظر آئے گا نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. بلا شبہ کوئی سید کہلانے والا اگر راگوں کے راگ میں راگ ملا رہا ہے تو یاد رکھو کہ یا تو صحیح سید نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح سید بھی ہے تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہے. اسے باز آنا چاہیے. سیادت ہمیں قبول ہے، رافضیت قبول نہیں ہے. ہمیں اتحاد قبول ہے لیکن وہابیت قبول نہیں ہے. یاد رکھو آج کے زمانے میں جس کا نام صراط مستقیم ہے اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. کل بھی بریلی مسلمانان عالم کی نگہبانی کر رہا تھا، ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم کر رہا تھا. آج بھی بلا شبہ جو منشور امام احمد رضا کا ہے اسی منشور کے قائد اہل سنت قاضی قضات الہند شہزادہ تاج الشریعہ حضور علامہ مفتی شاہ محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری قائم ہے. یہ ان جانشینوں کی طرح نہیں ہے کہ باپ کچھ اور تھا بیٹا کچھ اور ہو گیا، دادا کچھ اور تھا پوتا کچھ اور ہو گیا. حضور قائد ملت بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بریلی وہ بریلی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ تمہاری نظر کا قصور ہے. تم نے اعلیٰ حضرت ہی کو کب مانا تھا، تم نے حجت اسلام ہی کو کب مانا تھا، تم نے مفتی اعظم کو کب مانا تھا. زبردستی تم نے صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا. آج وہ غبار تمہاری زبان سے نکل رہا ہے. یاد رکھو حضور قائد ملت کو کسی عام آدمی نے نہیں، مجاوروں نے چادر لپیٹ کر کے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اساتین علماء نے، بڑے اساتذہ نے، بڑے فقیہوں نے، ذمہ دار لوگوں نے قائد ملت کو کہا کہ یہ جانشین تاج الشریعہ ہے. وہ چادر چڑھانے والے جانشین نہیں ہے، وہ قل شریف پڑھ کر چھٹی لے لینے والے جانشین نہیں ہے. بریلی کی مرکزیت عقیدے کے تحفظ کی بنیاد پر ہے، اسلام کی سچائی کی بنیاد پر ہے. وہ اور خانقاہیں ہوں گی جو نذرانے کے لیے لڑتی ہوں گی، بیعت ارادت کے لیے لڑتی ہوگی. بیعت ارادت اور سلسلہ تو اس وقت بچے گا جب آپ سننی رہیں گے حضور اسد میاں صرف پیر نہیں ہے بلکہ وہ رہبر شریعت بھی ہے، رہبر طریقت بھی ہے. آج بھی جو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تھا، مفتی اعظم کا تھا، اور جو فیصلہ حضور تاج الشریعہ کا تھا، حضور قائد ملت ان تمام فیصلوں پر اور فتووں پر متفق ہے اور علی اعلان اس کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا قائد بلا شبہ اس قابل ہے، اس لائق ہے اور ہم سب سے افضل والا ہے. اسی لیے ان تمام علماء نے بلکہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے ہمارے قائد کو قائد مانا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی قیادت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چاہے کوئی مجاور ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے درسگاہی ہو، اگر وہ قائد ملت سے الگ ہٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ تاج الشریعہ سے بھی الگ ہٹا ہوا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.